اور پوچھا کہ آقا کیا بات ہے، کوئی وحی آ گئی تھی یا آپ کو کوئی تکلیف پہنچی تھی، کیا ماجرا ہوا؟ آپ نے کہا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، میں جب سجدے میں تھا تو میرا بیٹا میری کمر پہ آ کے پشت پہ آ کے بیٹھ گیا، مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ میں اس کو اتاروں جب تک اس کا اپنا جی نہ چاہے، اس لیے میں نے سجدہ لمبا کر دیا۔ اندازہ لگائیں آپ کتنی عظمت ہے سیدنا حسن حسین کی، اور کتنی رفعت، کتنی بلندی ہے۔ وہ نبوت کے کاندھے پہ سوار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ فرض نماز ادا کر رہے ہیں، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا، نماز کو لمبا کر دیا۔ یہ ہے وہ شان، یہ ہے عزت، یہ ہے مقام، یہ ہے بلندی سیدنا حسین کی اور سیدنا حسن کی۔ ایک مرتبہ سیدنا حسن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا فاطمہ الزہرا کے گھر میں گئے تو سیدنا حسن اور حسین دونوں تھے، تو آپ سیدنا حسن کو کشتی کے داؤ پیچ سکھانے لگ گئے کہ حسن حسین کو ادھر سے پکڑو، حسن حسین کو ایسے پکڑو، حسین کو ایسے داؤ پیچ سکھا رہے ہیں۔ ہر مرتبہ سیدنا حسن کا نام لیتے تو سیدنا فاطمہ ساتھ ہی بیٹھی تھیں، ان سے نہ رہا گیا، پوچھا ابا حضور کیا بات ہے، آپ ہر بات حسن کو بتا رہے ہیں، حسین بھی تو آپ کا بیٹا ہے، اس کو تو بتائیں، اس کو تو دو پیج سکھائیں، سارے حسین کو سکھا رہے ہیں، سنیں یہ بات۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا فاطمہ حسن کو تو میں بتا رہا ہوں، حسین کو جبرائیل سکھا رہے ہیں، جبرائیل بتا رہے ہیں۔ یہ ہے شان سیدنا حسین کی اور سیدنا حسن کی، یعنی ایک طرف جبرائیل امین ہے سید الملائکہ، اور ایک طرف سید الانبیاء محمد کریم کی ذات ہے، اور بیچ میں دو ننھے شہزادے سیدنا حسن اور حسین، ان کو تربیت اللہ کے نبی دے رہے ہیں اور ان کو جبرائیل امین سکھا رہے ہیں۔ یہ ہے شان سیدنا حسن اور حسین کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا پیار فرماتے تھے اپنے نواسوں سے، آپ کہتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں اور نبوت کے یہ پھول ہیں۔ ایک قربان جائیں سیدنا ابو ہریرہ پہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ نماز سے فارغ ہو کے سیدنا فاطمہ کے گھر کے باہر جاتے تھے اور آوازیں دیتے تھے، کہاں ہے ننھا بچہ، کہاں ہے وہ پیارا بیٹا، جلدی اس کو بھیجو۔ تو سیدنا فاطمہ سیدنا حسن یا حسین یا دونوں کو تیار فرماتی اور پھر باہر بھیج دیتی۔ جب باہر آتے تو وہ فرماتے ہیں، جب وہ نظر آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں بازوں کو ایسے کھول دیتے تھے، اور ادھر سے جو سیدنا حسن حسین آتے تو وہ بھی اپنے بازوؤں کو کھول دیتے، آ کے نانے سے گلے لگ جاتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بے انتہا چومتے، اتنا چومتے اتنا چومتے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بچے سے اتنی محبت کی ہو جتنی سیدنا حسن اور حسین سے کی ہے۔ آپ ان کے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھ دیتے اور ان کے ہونٹوں کو چوستے اور ان سے بے انتہا پیار فرماتے۔ صحابہ فرماتے ہیں، ایک صحابی نے کہا حضور میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی ان سے ایسی محبت نہیں کی۔ تو آپ نے فرمایا جو انسانوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ بھی رحم نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے 2 پھول ہیں، نبوت کے 2 پھول ہیں، سیدنا حسن اور حسین۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ عشاء کا ٹائم تھا، اللہ کے نبی سے میں نے پوچھا کہ آقا اگر نماز کے بعد آپ یہاں بیٹھنا چاہتے ہیں تو میں سیدنا حسین کو ان کے گھر چھوڑ آؤں؟ آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے چھوڑ آؤ۔ جب سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے سیدنا حسین کو اٹھایا تو میں نے دیکھا ایک روشنی کا گولا آسمان پہ آ گیا، ہمارے اوپر
ہمارے ساتھ چلنے لگا. جب میں سید علی مرتضیٰ کے گھر تک پہنچا وہ ہمارے اوپر روشنی کیے ہوئے تھا. جب سیدنا حسین اندر چلے گئے تب وہ روشنی کا گولا ختم ہو گیا. یہ ہے ان کی شان, یہ ہے ان کی عزت, یہ ہے ان کی منزلت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسین کے متعلق فرمایا کرتے تھے, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن و حسین کے متعلق کہتے تھے کہ یہ میرے شہزادے ہیں, یہ نبوت کے گھرانے کے چشم و چراغ ہیں, یہی میری آل ہیں, یہی میرے نواسے ہیں, یہی میرے بیٹے ہیں. اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے کہ اپنے نواسے کو بلایا, ان سے پیار کرنے لگے, محبت کرنے لگے, اور فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیٹ پہ بھی بوسے دے رہے ہیں, ناف کے اوپر ان کے پیٹ پہ بھی بوسے دے رہے ہیں. اور میں کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت فرماتے ہیں اور اتنا زیادہ آپ یعنی انسان کو لگتا ہے کہ یہ عجیب ہی محبت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے سے کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی, مشہور دعا ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں, حسین میرا ہے, میں حسین کا ہوں, حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور فرماتے ہیں اے اللہ جو حسین سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کر, اور جو حسین سے محبت کرے اس سے بھی تو محبت کر. اس لیے ہماری ایمان اور ہماری زندگی کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی محبت کریں ہمیں بھی اس سے محبت کرنی چاہیے. اور یہ تو نبوت کے وہ پھول ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی فرماتے ہیں حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس سے بڑی بات کیا ہوگی, اس سے بڑی عظمت اور منزلت کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت فرماتے ہیں. اور فرمایا کہ یہ سیدنا حسن اور حسین جیسے مسلمانوں کے لیے کلمہ ایک ضروری شرط ہے, یہ بھی ایک شرط ہے کہ وہ حسن اور حسین سے محبت کریں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہ تو بھی ان سے محبت کر, جو ان سے محبت کریں ان سے بھی محبت کر. جو سیدنا حسن حسین سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا. سیدنا حسن اور حسین کی محبت ایمان کا جز اور محبت مسلمان ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان سے محبت کریں اور بے پناہ محبت کریں, کیونکہ یہ نواسے رسول ہیں اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شہزادے ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے, ہمیشہ ان کے کندھوں پہ سوار رہتے تھے. اور جب آپ پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی تشریف لے گئے اور سب سے پہلے اگر ان کے منہ میں کوئی چیز گئی تو وہ لاب دہن تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ سیدنا حسن کو کہتے ہیں حسن میری ایک بات تو مانو. سیدنا حسن نے کہا حکم کریں. انہوں نے کہا اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ. تو بولے کیوں, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں وہاں چومنا چاہتا ہوں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چومنا چاہتے تھے. یہ ہے صحابہ کا محبت کا انداز, کیسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے اور کیسے وہ ان سے محبت. دیکھیں محبت جو ہوتی ہے نا وہ نسبت کی بات ہوتی ہے, یعنی اگر آپ حسن اور حسین سے محبت کریں گے تو کس سے محبت کریں گے؟ اپنے نبی سے محبت کریں گے. سیدنا حسن حسین جنت کے شباب اہل جنہ, جنت کے سردار ہیں. یہ کوئی عام بات نہیں ہے, یہ کوئی عام معمولی سا یہ مت سمجھیں کہ یہ رتبہ ہے, عظیم الشان بات ہے کہ شباب اہل جنہ
जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं सैयदना हसन और हुसैन, और उनकी माँ सैयदना फातिमा ज़हरा ये भी जन्नत की औरतों की सरदार हैं। क्यों ना हो, ये सरदार की बेटी जो हैं, इमाम उल अंबिया की बेटी जो हैं, और अल्लाह के रसूल की बेटी हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, क्या शान है। हज़रत अली को देखें, क्या मकाम है, क्या रुतबा है, और फिर बाप को देखें, बाप की तरफ से भी आला हैं और माँ की तरफ से भी आला हैं। क्या इज़्ज़त, क्या शान, क्या मंज़िलत उन्होंने पाई है। हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों शहजादों को अपनी गोद में खिलाया करते थे, कभी भी उनसे गाफिल नहीं होते थे, हमेशा उनको अपने पास उनसे मोहब्बत का इजहार फरमाया करते थे। और मोमिनों के लिए ये ज़रूरी है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को अपने पले बांध रहे हैं, हमेशा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। मैंने पहले भी कहा है, कुछ लोग कहते हैं कि ये वहाबी हैं, ये अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते। हमारा दीन का, ईमान का ये हिस्सा है। लानत ये है, बदबख्श है वो शख्स जो अहले बैत से मोहब्बत ना करे। अहले बैत में से सबसे अव्वल ये हसनैन और करीमैन हैं, सैयदना हसन और हुसैन हैं। मोहब्बत इनका हक है मोमिनों पे, उनको चाहिए कि अपने आका की सुन्नत को पूरा करें और सैयदना हसन और हुसैन से मोहब्बत करें। सैयदना हसन और हुसैन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे फूल हैं और फूलों से हमेशा खुशबू आती है। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अरब में जो दस्तूर था मोहब्बत का अंदाज, वो सिर्फ यही देखा गया था कि बच्चों से प्यार करना, बच्चों से मोहब्बत करना, उनके होंठों को चूसना, उनके रुखसारों को चूसना। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुनियाद, एक और सुन्नत अरबों को अता की, मुसलमानों को अता की। रहती दुनिया तक आप अलैहिस्सलाम ने एक नई चीज़ दी। आप अलैहिस्सलाम सैयदना हसन और हुसैन को सूंघते थे। अंदाज़ा लगाए मोहब्बत का कि आप सैयदना हसन और हुसैन को सूंघते थे, खुशबू महसूस करते थे अपने नवासों से। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा एजाज़ है, कितना बड़ा मर्तबा है कि सैयदना हसन और हुसैन को लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू सूंघते थे और आका अलैहिस्सलाम सैयदना हसन हुसैन को सूंघते थे। इससे बड़ा और क्या मकाम होगा और क्या इज्जत होगी। हमें भी चाहिए कि हम इन बातों पे अमल करें और सैयदना हसन और हुसैन की जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है वैसे ही हम उनसे मोहब्बत करें, क्योंकि वो जन्नत में सरदार हैं। अगर कोई अपने सरदार से बगावत करेगा तो वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है शबाब अहले जन्ना, ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जन्नत का सर्टिफिकेट अता फरमाएं और आपकी शिफात फरमाएं, तो आपको भी चाहिए कि ख़ानदान नबूवत से मोहब्बत करें और सैयदना हसन और हुसैन से बेइंतहा मोहब्बत करें, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। और आप हमेशा कहते थे कि ये मेरे फूल हैं, फूल से हमेशा खुशबू आती है, ये नबूवत के मेरे फूल हैं। तो सैयदना हसन और हुसैन से मोहब्बत करना ईमान का जुज़ और ईमान की निशानी है, मुसलमान होने की दलील है कि आप अहले बैत से मोहब्बत करें और उनसे वैसे ही मोहब्बत का सबूत दें जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है। जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत से मोहब्बत करेगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत कर, जो हुसैन से मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत कर। तो इसका मतलब तो ये हुआ जो जिसको हुसैन से बुग़्ज़ है तो समझो वो अल्लाह से लड़ाई कर रहा है, अल्लाह के नबी से लड़ाई कर रहा है। तो सैयदना हसन और हुसैन से मोहब्बत करें और अपने ईमान को पुरफैज़ नबूवत करें, ताकि अल्लाह के नबी के सामने जब आपका ज़िक्र हो तो पता चले कि ये अहल बैत से मोहब्बत करते थे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।